اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، مطالعہ قرآن حکیم حصہ چہارم سورۃ فاتر کی ہم تلاوت کر رہے تھے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک ہم نے اس کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ بھی کیا اور عربی متن کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کی، اور اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچنس تھے وہ بھی آپ کو پڑھائے گئے۔ امید ہے آپ نے اچھے سے یاد کیے ہوں گے اور سرگرمی بھی آپ نے احسن طریقے سے کی ہوگی۔ آج جو ہے ہم آیت نمبر 16 سے پڑھیں گے، صفحہ نمبر 193 سے 196۔ اسٹوڈنٹ، ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتر، آیت نمبر 16۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو لے آنا اللہ کے لیے جو ہے وہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پر نئی مخلوق سے کون مراد ہے؟ یعنی ایسی مخلوق جو اللہ کی اطاعت گزار ہو، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ تم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ ایسی مخلوق لا سکتا ہے جو اس کی ہرگز جو ہے وہ مخالفت یا اس کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتی۔ ولا تزر وزیرۃ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزر اخری، دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی اگر کوئی گناہ دنیا میں کر رہا ہے تو اس کا وبال کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھائے گا، بلکہ اپنے گناہوں کا بوجھ انسان خود ہی اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کو بلائے اِلیٰ حِملِہا، کسی بوجھ اٹھانے والے کی طرف، فَلَا يُحْمَلْ، تو اس کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، مِنْهُ شَيْءٌ، کچھ بھی اس سے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تم اس کو قیامت کے روز اپنا بوجھ، گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بلاؤ گے تو تب بھی وہ تمہیں نہیں پہچانے گا، نہ ہی تمہاری طرف آئے گا اور نہ ہی تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، تو صرف خبردار، آپ تو صرف خبردار کر سکتے ہیں انہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ابھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ سے جو ڈرتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کو خبردار ہی کر سکتے ہیں۔ وَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو جو شخص اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ یعنی کوئی انسان جو ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے بن دیکھے، تو یہ فائدہ جو ہے صرف اسی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اس سے نہ تو کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں اعمال کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں ہو سکتے زندہ لوگ اور نہ ہی مردہ لوگ۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی قبروں میں جو مردہ ہیں وہ نہیں سنتے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف خبردار کرنے والے رسول ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیر و نذیر، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا رسول بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور کوئی امت ایسی نہیں، الا خلا فیہا نذیر، جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر دور میں جو ہے وہ انبیاء کرام کو بھیجا، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ قوم نہیں گزری جس میں جو ہے وہ نبی نہ آیا ہو، کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں آپ نے ابھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، نہ اندھیرا اور نہ روشنی، اور نہ ہی سایہ نہ ہی دھوپ۔ اس آیت مبارکہ میں اندھا اور دیکھنے والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اندھے سے مراد کافر ہے اور دیکھنے والے سے مراد جو ہے یہاں پر مومن ہے۔ اور اندھیرا اور روشنی سے کیا مراد ہے؟
یعنی تاریخی اور روشنی سے کفر اور ایمان کی مثال دی گئی ہے۔ اندھیروں سے مراد کفر ہے اور نور یعنی روشنی سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور سایہ اور دھوپ، اس سے کیا مراد ہے؟ سایہ اور سخت گرم ہوا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے حق اور باطل، ثواب و عذاب، جنت اور جہنم، نیکی کی ٹھنڈک اور گناہ کی تپش، یہ سب مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب متضاد و صفات ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی تپش یا پھر نیکی کی ٹھنڈک۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں جو ہے کوئی ڈرانے والا نہ ہو، جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے زندہ لوگ اور مردہ لوگ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اسے جو ہے مراد ہے کہ زندہ سے مراد اہل ایمان لوگ ہیں جن کے دل اور ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جو ہدایت کو ہدایت ہی سمجھتے ہیں اور نیکی کی راہ کے متلاشی ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت اس کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ اور مردہ سے مراد جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں، ان کے ضمیر اور ان کے دل اس قدر مر چکے ہیں کہ ہدایت کی بات ان کے دل تک پہنچتی ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کو سننا گوارا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا بھی جو ہے وہ بے سود ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے لیے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمائی کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہاں قبروں والوں سے کون مراد ہے؟ یہاں قبر والوں سے مراد کفار ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس طرح ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے جن کی کیفیت مردوں جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی کہ جس طرح مردے قبروں میں نہیں سنتے، اس طرح آپ کافروں کو جتنی مرضی ہدایت کی طرف لے کر آئیں، یہ آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ آیت آگے دیکھیے گا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے جو پہلے قومیں گزری ہیں اور اس میں انبیاء آئے ہیں تو ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر، ان کے پاس اس کے سوا رسول لے کر آئے تھے تو واضح نشانیاں، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، یعنی آپ سے پہلے بھی انبیاء جو ہیں وہ واضح نشانیاں اور صحیفے اور کتاب لے کر آئے، لیکن ایسی قوموں نے پہلے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا۔ کس میں پکڑ لیا؟ عذاب میں پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، پس دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فأخرجنا به الثمرات، پھر ہم نے اس کے ذریعے پھل نکالے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کے دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے جو ہے وہ اس پھل نکالے۔ مختلفاً الوانھا، جس کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ دیکھیے اگر آپ پھلوں کی طرف دیکھیں تو ہر ایک کا ذائقہ بھی مختلف ہے اور اس کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے جدادن، کچھ سفید، کچھ جو ہیں وہ سفید ہیں، بیزن وحمر، اور سرخ گھاٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں سے جو ہیں وہ جدادن، بیزن وحمر، کچھ سفید ہیں اور سرخ گھاٹیاں ہیں۔ مختلف الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہیں۔ وغرابیب سود، اور کچھ تو بالکل ہی کالے سیاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نشانی کو دوبارہ ذکر فرمایا کہ کچھ جو ہیں وہ پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، ان میں بھی کچھ سفید ہیں، کچھ کئی رنگوں کے ہیں اور کچھ بالکل سیاہ بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے، وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، اور جانوروں اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ کذالک، اس طرح مختلف رنگ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں، یعنی اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ جو علم والے بندے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی جو ہے وہ انعامات بتائیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو پیدا کیا اور کس طرح پھر آسمان سے بارش نازل فرمائی، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے، ان پھلوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، اس طرح پہاڑوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، کچھ تو سفید ہیں اور کچھ پہ سرخ گھاٹیاں ہیں اور کچھ تو بالکل ہی مختلف ہیں اور کچھ تو بالکل سیاہ ہیں۔ اس طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی اس طرح اللہ نے مختلف رنگ پیدا کیے ہیں۔ دیکھیں انسانوں میں بھی کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، اس طرح جانوروں میں بھی کوئی سفید ہے، کوئی جو ہے وہ سفید کلر کا ہے، کوئی کالے کلر کا ہے، مختلف رنگوں کے جانور بھی ہیں، اور اس طرح چوپایوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے وہی بندے اسے ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃً اور اعلانیہ طور پر، یرجون تجارتاً لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ ایسی تجارت سے کیا مراد؟ اللہ کی رضا، یعنی جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو کچھ دیتے ہیں، کچھ مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں دگنا کر کے ملتا ہے، تو ایسی تجارت وہ کرتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہو سکتا۔ لیوفیہم، تاکہ وہ انہیں پورا دے، اجورہم، ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت قدردان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو اجر میں ہے وہ دگنا اس کو اجر دیتا ہے، اس میں ذرا بھی کمی و زیادتی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ میں دو صفات کا ذکر ہے، وہ کون سی ہیں؟ غفور اور شکور، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان بھی ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ والذی اوحینا، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، من الکتابی، کتاب، هو الحق، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے کی ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم، پس ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، فمنہم مقتصد، اور ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہے، ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکلنے والا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن۔ یہاں پر جو ہے وہ جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو ان باغات میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے لیے وہاں پر کیا ہوں گے؟ ایسے کنگن ہوں گے جو ان کو پہنائے جائیں گے اور وہ سونے کے ہوں گے۔ وَلُؤْلُؤًا، اور موتی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا۔ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکُورٌ، یقیناً ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا، نہایت ہی قدردان ہے۔ نِلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں اتارا اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، نہ ہی اس میں کوئی ہمیں تکلیف پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہم اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، وہاں نہ تو ان پر فیصلہ کیا جائے گا اور نہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔
دیکھیں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نیک لوگوں کو ان کے نیکی کے بدلے میں جنت عطا کی جائے گی اور ان کی نعمتوں میں کبھی بھی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ہی ان سے وہ نعمتیں لی جائیں گی، نہ ہی انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی، اسی طرح جو کافر لوگ ہیں وہ جہنم میں بھی اسی طرح جلتے رہیں گے، نہ ہی ان کو موت آئے گی، نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، بلکہ جس حال میں ان کو رکھا جائے گا اسی حال میں وہ ہی رہیں گے۔ اس طرح اللہ جو ہے وہ ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور اس جہنم میں چلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ وہ جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے ان برے اعمال کے خلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے اور عذاب میں ڈالیں گے، اور ایسا عذاب ہوگا جو نہ تو ختم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں موت آئے گی، بلکہ مسلسل اس میں جلتے رہیں گے، تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیں، ہم نیک عمل کریں گے اور برے اعمال کے خلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم، کہا جائے گا، کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی؟ ما یتذکروا، جس میں تم نصیحت حاصل کرتے، فیہ، اس میں، من تذکر، جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وجاءکم نذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی آئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو تم مجھ سے اور مہلت مانگ رہے ہو، تو کیا تمہیں پہلے مہلت نہیں دی گئی تھی؟ کیا تمہیں پہلے جو ہے وہ زندگی اور عمر نہیں دی گئی تھی جس میں تم نصیحت حاصل کرتے؟ اس وقت تم نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، پس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب جب ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، کافروں کو، نافرمان لوگوں کو، تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں جو ہے وہ مزید عمر دے دی جائے جس کی وجہ سے ہم نیک اعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، تمہیں اب کوئی عمر نہیں دی جا سکتی، تمہیں اس وقت عمر دی گئی تھی اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اس کے باوجود تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اب اس عذاب کا مزہ چکھو، پس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں تم جس کی پوجا کرتے تھے، جن کو مانتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ تمہارے مددگار ہیں، نہیں، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، اب تم اس عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اسٹوڈنٹ، ان آیات، اس رکوع سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ایک شارٹ کوسچنز ہیں، وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ سورۃ فاطر کے تیسرے رکوع میں ایک اللہ کو ماننے والے مومن اور مشرک کے لیے کیا تقابلی مثالیں دی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے مومن کی اور مشرک کی۔ دیکھو، اللہ نے مومن کو دیکھنے والا کہا اور کافر کو یعنی مشرک کو اندھا کہا۔ اللہ نے مومن کی مثال روشنی سے دی اور مشرک کی اندھیرے سے۔ اللہ نے مومن کی مثال سائے سے دی اور مشرک کی دھوپ سے۔ اللہ نے مومن کی مثال زندہ سے دی اور مشرک کی مثال مردہ سے۔ یہ آپ نے اس کوشچن کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کوشچن سورۃ فاطر تیسرے رکوع سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ایک شارٹ کوشچن تھا، آپ نے اس کو اچھے سے لرن کر لینا ہے، اور اس کی جو وضاحت آپ کو بتائے گی اس کو اگین سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے۔